السلام علیکم۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ لفظ جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو کیسے ایک پوری بات بن جاتی ہے؟ ایک جادو کی طرح ہے نا؟ تو چلیے آج ہم اسی جادو کو سمجھیں گے اور جملوں کی دلچسپ دنیا میں قدم رکھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب الفاظ آپس میں جڑتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ آخر وہ کیسے ایک مکمل مطلب بنا لیتے ہیں؟ آئیے آج اسی رات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ جی بالکل، جب لفظ ایک خاص ترتیب میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک جملہ بن جاتے ہیں۔ مطلب الفاظ کا ایسا گروپ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جملہ بنتا کیسے ہے۔ ہر جملے کے دو بہت خاص، بہت ہی اہم حصے ہوتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کسی بھی عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر اس کا باقی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، صرف دو۔ ہر جملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا انہی دو بنیادی ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ دو حصے سمجھ آ گئے تو سمجھیں جملوں کا سارا کھیل سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ ہیں وہ دو ستون۔ پہلا ہے مسند الیہ، یہ وہ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہانی کا مرکزی کردار سمجھ لیں۔ اور دوسرا ہے مسند، یعنی اس کردار کے بارے میں جو بھی کچھ کہا جا رہا ہے۔ آسان لفظوں میں ایک ہمارا موضوع ہے اور دوسری اس کے بارے میں خبر۔ چلیے اس کو ایک بہت ہی آسان سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک جملہ ہے، سلیم کھانا کھا رہا ہے۔ اچھا، اب اس جملے کو غور سے دیکھتے ہیں۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ سلیم کی۔ تو سلیم ہو گیا ہمارا مسند الیہ، ٹھیک؟ اور سلیم کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہی کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ تو یہ پورا حصہ بن گیا مسند۔ دیکھا کتنا آسان ہے؟ زبردست۔ تو اب ہم جملے کے ان بنیادی حصوں کو جان گئے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم جملوں کی قسموں کو دیکھیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جملہ اسمیہ کی دنیا میں۔ تو جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی نشانی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہمیشہ فعل ناقص پر ختم ہوتا ہے۔ فعل ناقص کا مطلب ہے ایک ایسا فعل جو کوئی کام نہیں بلکہ کسی کی حالت یا خوبی بتاتا ہے۔ اس جملے کے اپنے تین خاص کھلاڑی ہیں۔ پہلا مبتدا، یعنی جس سے بات شروع ہوتی ہے۔ دوسرا خبر، یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے۔ اور تیسرا وہی فعل ناقص۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ ہے ایک مثال۔ تو یہ رہا ہمارا جملہ، عمران ذہین ہے۔ یہاں جو مسند الیہ ہے نا، اس کو ہم ایک خاص نام دیتے ہیں، مبتدا۔ کیونکہ بات عمران سے شروع ہو رہی ہے تو عمران یہاں مبتدا ہے۔ اور جو مسند ہے اسے کہتے ہیں خبر۔ تو عمران کے بارے میں کیا خبر مل رہی ہے؟ یہی کہ وہ ذہین ہے، تو ذہین یہاں خبر ہو گئی۔ اور آخر میں بچا فعل ناقص۔ اس مثال میں یہ لفظ ہے۔ اب دیکھیں، فعل ناقص کوئی ایکشن، کوئی کام نہیں دکھاتا، جیسے بھاگنا، سونا، کھانا نہیں، یہ صرف حالت بتاتا ہے۔ تو ہے، تھا، دھے، یہ سب فعل ناقص کہلاتے ہیں۔ یہاں ایک مزے کی بات ہے، اسمیہ جملے کی ترتیب ہمیشہ یہی رہتی ہے، پہلے مبتدا، پھر خبر اور آخر میں فعل ناقص۔ جیسے دیکھیں، عرفان نیک تھا، اس میں عرفان مبتدا ہے، نیک خبر ہے اور تھا فعل ناقص ہے۔ بہت خوب۔ اب جملہ اسمیہ سے آگے بڑھتے ہیں اور جملہ فعلیہ کی ایکشن سے بھرپور دنیا کو دیکھتے ہیں۔ یہاں چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں اور شاید زیادہ دلچسپ۔ تو جملہ فعلیہ وہ ہے جس میں مسند الیہ تو اسم ہی ہوتا ہے، لیکن مسند کوئی اسم نہیں بلکہ ایک فعل ہوتا ہے، اور یہ فعل ناقص پر نہیں بلکہ فعل تام پر ختم ہوتا ہے۔ مطلب ایک ایسا فعل جو کسی کام کے مکمل ہونے کو ظاہر کرے۔ اس کے بھی تین اہم حصے ہیں، فاعل یعنی کام کرنے والا، پھر ہے مفعول یعنی جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے، اور آخر میں فعل تام یعنی وہ مکمل کام جو کیا گیا ہے۔ آئیے اس کو بھی فوراً ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جملہ ہے، ہنا نے کتاب پڑھی۔ اچھا، تو یہاں کام کون کر رہا ہے؟ ہنا کر رہی ہے۔ تو جملہ فعلیہ میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسی مسند الیہ کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ تو یہاں ہنا فاعل ہے۔ اور ہنا نے کام کس چیز پر کیا؟ کتاب پر۔ تو جس چیز پر کام ہو رہا ہو وہ مفعول کہلاتی ہے۔ اس جملے میں کتاب مفعول ہے۔
اور آخر میں وہ ایکشن جو ہوا یعنی پڑھی، یہ ہے فعل تام، یہ ایک مکمل کام ہے اور جملے کا سارا زور اسی پر ہے۔ تو ہم نے جملوں کی 2 بڑی قسموں کو سمجھ لیا ہے۔ آئیے اب جلدی سے ساری اہم باتوں کو ایک ساتھ دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو ان دونوں دنیاؤں میں فرق کیا ہے؟ بہت سادہ سا۔ جملہ اسمیہ سمجھیں ایک تصویر کی طرح ہے جو کسی کی حالت یا خوبی دکھاتی ہے، اس میں فعل ناقص ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہے جملہ فعلیہ، یہ ایک فلم کی طرح ہے جس میں ایکشن ہو رہا ہے، اس میں فعل تام ہوتا ہے، ایک حالت بتاتا ہے، دوسرا کام، بس۔ تو یاد رکھنے والی باتیں یہ ہیں: اول، جملہ الفاظ کا بامعنی مجموعہ ہے۔ دوم، ہر جملے کے 2 حصے ہیں، مسند الیہ اور مسند۔ سوم، اسمیہ جملے کسی کی حالت بتاتے ہیں جبکہ فعلیہ جملے کسی کام یا ایکشن کو دکھاتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے یہ سب سیکھ لیا ہے، کیا ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ خود سے بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ ضرور کیجیے اور دیکھیے کہ زبان کا یہ جادو اب ہمارے ہاتھ میں کیسے آتا ہے۔